ہماری مبارک کلمات کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ کسی کا استقبال ہو تو بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ 7 بسم اللہ یعنی 7 بسم اللہ، کیونکہ 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کی گردش ہے۔ اور کسی کو اچھا کہا جائے تو کہا کہ یہ اس وقت کا ہے جب بسم اللہ دے ویلے دا ہے، بسم اللہ کے وقت کا ہے۔ اور اگر کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے تو کہا کہ اس کے ساتھ 7 بسم اللہ لگی ہوئی ہیں۔ برکت کا ذریعہ بسم اللہ، راحت کا ذریعہ بسم اللہ، کائنات کے رازوں کا ذریعہ بسم اللہ۔ ہمارے وطن کے مایہ ناز عظیم انسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بندہ ملا جس کی عمر 100 سال کے قریب، آج تک کبھی بیمار نہیں ہوا، آج تک کبھی دوا نہیں کھائی، آج تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے راز پوچھا، تیری تندرستی، تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ ہر دانے یعنی ہر غذا پہ اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور ہر دانے اور ہر قطرے کی برکت سے میں بیمار نہیں ہوتا اور مجھے دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے، یقین کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور بہت زیادہ تاثیر بھی ہے، اور بہت زیادہ اس کی برکات اور کمالات ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس کی برکات ہیں اور حد سے زیادہ اس کے کمالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے تعویذ ایسے ہیں، نقش ایسے ہیں جن کی تاثیر ازلی ہے، وہ بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں چل رہا، تو پوچھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ شخص جنت میں ہے، تو پوچھا کہ آپ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب میں اس دنیا سے مرا تھا تو میرا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور چھوٹا سا بڑا ہوا، پھر اس کو ایک مکتب میں لے گئے، وہاں استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس کہا کہ اس نے پڑھتے ہی اس کریم کی رحمت جوش میں آئی، اور میرے اللہ نے کہا کہ یہ میرا نام لے اور اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی بخشش نہ ہو، تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے میرے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے بخشش کر دی اور مجھے معاف کر دی۔ بسم اللہ تو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مشکلات کا حل ہے، ناکامیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ بسم اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے نا، اپنے نام کے ساتھ رحمان جوڑا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا تو پھر بہت زیادہ اور معنی نکل آتا، اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا، لیکن نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے بسم اللہ الرحمن کہا ہے۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان، تیری نعمت، تیری رحمت اور برکت سے اپنوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، پرائوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے اور پرائوں کو بھی ملتا ہے، اس نعمت کی برکت سے، بسم اللہ کی نعمت کی برکت سے اپنوں کو بھی ملتا ہے اور پرائوں کو بھی ملتا ہے، بسم اللہ کی نعمت کی برکت سے۔ اور فرمایا جو رحیم ہے وہ قیامت کے دن کے لیے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن کافر اپنے پرائے علیحدہ ہو جائیں، وہ رحیم، صفت رحیم، اور جو صفت رحمان ہے وہ اپنوں کو بھی کھلاتی ہے اور وہ غیروں کو بھی کھلاتی ہے، صفت رحمان، صفت رحمان۔ اس لیے کہ جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ بولیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کسی کو فائدہ ہوا 11 بار رحمان؟
آپ کہتے ہیں رزق میں برکت، اور کیا فائدہ ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا، سچ ہے یہ۔ 11 بار یا رحمان جو شخص عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، جادو کا علاج ہے، جادو کا۔ اور جن کو بیٹا اولاد نرینہ چاہیے، اس کا اولاد ہے، جواب ہے، اس کا علاج ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے، اور بندشوں کا علاج ہے، اور ناکامیوں کا علاج ہے۔ یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا، یا رحیم الآخر، عجب نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہماری زندگی کی راز وابستہ ہے۔ آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کا عمل ہوگا، 625 بار ہر سال ہوتا ہے۔ آخر اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کی موکلات اور اس کے جو غلام ہیں وہ 625 ہے۔ وہ کیسے؟ شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک کلی تھا جو لوگوں کو سامان ادھر ادھر لے جانے میں اس کا شعبہ تھا۔ تو ایک بار ایک شخص اس کو کہ سفر کرنا تھا، معذور تھا، راستے میں ملا، کہا کہ مجھے اپنے خچر پہ بٹھا لے، تو میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کلی نے اس کو بھی سفر خچر پہ بٹھا لیا، معذور آدمی کو۔ ایک جگہ پہنچا تو ایک ویرانے کی طرف اس کو کہا کہ ادھر سے راستہ آسان ہے، تو اس کو ادھر لے گیا۔ آگے دیکھا تو لوگ مرے ہوئے تھے، ہڈیاں کھوپڑیاں پڑی تھی۔ تو معذور آدمی خچر سے اترا تو کوئی معذور نہیں تھا، کوئی معذور نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا تیرا مقصد مال ہے تو مال لے لے، مجھے قتل نہ کر۔ کہنے لگا نہیں، میرا ایک اصول ہے، پہلے میں بندے کو قتل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس کا مال لیتا ہوں۔ تو یہ بندہ کہنے لگا، جو کلی تھا، یہ کہنے لگا اچھا ایسا کر، مجھے قتل نہ کر، مجھے قتل نہ کر، اس سے پہلے کہ میں نفل نہ پڑھ، مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس نے کہا پڑھ لے۔ اب اس نے نفل شروع کیے تو اس نے کہا جلدی کر، تو تقاضا کر رہا ہے، خوف سے اس کو کوئی زبان پہ کچھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے نفل پڑھنے کے بعد اس کے منہ پہ ایک آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس یہ آیت آتے ہی بے ساختہ اوپر سے ایک فرشتہ آیا، گھوڑ سوار تھا، اس کے پاس ورس تھا۔ اس نے آ کے اسے ورس مارا، اس ظالم کو، وہ گرا اور اس سے شعلے آگ کے گرے۔ تو یہ جانے لگا، اس کو تھام لیا کہ میرے محسن آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں میرے محسن؟ اور آپ کس لیے آئے؟ میں اس آیت کا غلام، اس آیت کا خادم ہوں، جو آیت تو نے پڑھی ہے۔ ہر آیت کا ایک خادم ہوتا ہے، جس کو ہم اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم موکل بھی کہتے ہیں۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے غور سے سنیے گا، آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، ہماری آج تیسری نشست ہے، اور وہ پیکج جو ابکری میگزین میں چھپے، ہر نشست میں الحمدللہ ہم وہ بہترین پیکج کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی رحمت سے بہت نفع ہو رہا ہے اور بہت خیر مل رہی ہے۔ آپ کے اندر اصل میں ادب اور قدردانی ہے۔ بس ایک درخواست کروں گا، کہیں مسلسل صبح شام کی محفلیں ہمارے اندر کے ادب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے طلب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے سچے جذبے کو ختم نہ کر دیں۔ آپ سچے جذبے والے ہیں، آپ سچی طلب والے ہیں، آپ سچی تڑپ والے ہیں، آپ کے اندر سچا جذبہ، سچی طلب اور سچی تڑپ ہے۔ کہیں یہ جذبے ہمارے کمزور نہ ہو جائے، کہیں یہ جذبے ہماری مانگ نہ پڑ جائے، اور پہلے سے جڑ کے بیٹھنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا، اور پہلے سے اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھنا، پہلے سے جڑ کے بیٹھنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا، اور پہلے سے اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھنا۔ یہ جذبے جتنے بھی سچے ہوں گے اور جتنی جذبوں میں ہم ترقی کرتے جائیں گے، اتنا کامیابیاں،
خیریں، رحمتیں، برکتیں پاتے جائیں گے، جتنے بھی ہمارے جذبے ہوں گے سچے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ آپ کے جذبے سچے ہیں، آپ کی طلب سچی ہے، اور الحمدللہ آپ گھروں کو لوٹیں گے جھولیاں بھر کے، مرادیں پا کے، برکتیں پا کے، آسیں امیدیں حاصل کر کے، اور اللہ کے خزانوں سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اور جادو جنات اثرات بندشوں کا چھٹکارا انشاءاللہ پا کے جائیں گے۔ زندگی کی بندشیں ہیں، زندگی کی رکاوٹیں ہیں اور مسلسل ناکامیاں ہیں، ان سب کا ازالہ، ان سب کا حل اس کریم کے خزانے سے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ 625 اس کے موکل ہیں، 625 اس کے ساتھ اللہ نے خود نام جوڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ سارے نوری ہیں، علوی ہیں، نوری ہیں، سفلی نہیں، کالے نہیں، نوری ہیں۔ اور وہ نوری وہ ہیں جن میں ہر فرشتے کی طاقت اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا جو کندھا ہے، ایک گردن سے لے کر کندھے تک مشرق، اور پھر دوسرے کندھے گردن سے لے کر مغرب تک مغرب، ساری کائنات تھک جائے، اور فرمایا اگر جبریل اپنے پروں کو کھول دے تو اس کے پروں سے ساری دنیا میں چھاؤں آ جائے، چاند سورج کی روشنی تک ڈوب جائے۔ فرشتے میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں اور توجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائیں ہماری ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ دین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا، چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا، اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا میرے ذمہ کیا خدمت ہے۔ یہ کہانی جیسی بھی ہے، سچی ہے، حقیقت ہے اللہ دین کے چراغ کی، پر یقین جانیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے 70,000 اللہ دین کے چراغ ختم ہو جائیں، پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طاقت اور تاثیر ہے، کمال اور برکت ہے، عطا اور شفقت ہے، راحت اور رحمت ہے، وہ بہت کم کسی کائنات کی چیز میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو 625 فرشتے 625 فرشتے اس بندے کی مدد، اس کے ساتھ تعاون اور اس کی توجہ اور اس کے کام کرنے کے لیے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بولیں کیا کام کریں۔ ایک واقعہ آج یاد آیا، میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے میرے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، چھت پہ کوئی چلتا ہے، کوئی چیز گھسٹنے کی آواز آتی ہے، سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہے، سیڑھیوں سے کوئی چڑھتا ہے، میں پریشان ہوں۔ گھر میں بڑی بڑی ریڈیو، اس دور میں بڑے باکس والی ریڈیو ہوتی تھی، وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کہا میں اس کے سیل نکال دیتا ہوں، لیکن وہ سیلوں کے بغیر چلتی ہے۔ میں مسلسل پریشان، اور میرے گھر میں سال ہر سال سے بیماریاں ہیں، دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری، میں دوسری تکلیف سے نکلتا ہوں، میرا گھر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو یہ بات کہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی، چھپانے کی کوشش تو نہیں، بعض چیزیں اچانک یاد آتی ہیں۔ آپ حضرات کے سچے جذبے کی وجہ سے، سچے خلوص کی وجہ سے اور سچی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ مجھ پہ یہ چیزیں دلوں کی یہ باتیں اللہ زبان پہ لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور نہایت کثرت سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بہت پڑھ اور کثرت سے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد نا اس کے موکلات کو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو، کہ میرے اللہ سے کہو
کہ میری کام بنوا دو. کچھ چیزوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں وہ جادو ہے، مجھے خبر نہیں وہ جنات ہیں، مجھے خبر نہیں میرا شک ہے، میرا وہم ہے، لیکن حقیقتیں تو سامنے آ جاتی ہیں. اگر شک اور وہم ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے آئیں. میں پریشان ہوں، آخر کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ کہے، ان موکلات سے کہے تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو. اب یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا. تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو، تم میری یہ کام کر دو. مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا. تو میری یہ کام کر دو. یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ناکامی ہے، یہ میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کسی نے جادو مسلط کیا، کسی نے جنات مسلط کیا، کسی نے کسی قسم کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے نا، جو بھی ہوئی ہے، ایسا کریں یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں. یہ ساری چیزیں میں نے کہی آپ پڑھتے بھی رہو اور ان موکلات کو کہتے بھی رہو. اور دوسرا، ایک خاص ساتھ میں 625 بار نقش جو ماشاءاللہ آپ لکھ کے بھی لائے ہیں، آج بھی اس کی ابتدا بھی ہوگی، اس کو انشاءاللہ ہم دم بھی کریں گے، اس کا بابرکت عمل بھی ہوگا. 625 بار کا نقش، اور یہ بھی میں نے کہا لکھ کے گھر میں لٹکا دو. اور یہ جو 625 بار نقش ہے، آپ اگر اس کے حوالے مضبوط چاہتے ہیں، اس کے ثبوت چاہتے ہیں اور اس کے مضبوط حوالے چاہتے ہیں، تو ہماری اکابر پر اعتماد اس کو کھولے. اس میں اس کے بہت طاقتور حوالے، مستند کتابوں کے ثبوت موجود ہیں. یہ بہت طاقتور عمل ہے. انہوں نے میری بات کو سمجھا اور میری بات کو سمجھنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیا. سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر دی. اور جب کرنا شروع کر دیا، اب اس سوچیں، جنات طاقتور نہیں، انسان سے طاقتور ہے، فرشتوں سے طاقتور تو نہیں ہے. جنات کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں. بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا. پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے. اور کہا کچھ عرصے کے بعد، مجھے آ کے خود بتایا انہوں نے، کہا کچھ عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا گھر میں کوئی سائے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں ہیں. کہنے لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے. ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے، وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے. تو کہا ہم پریشان ہو گئے. کہا کوئی سائے تھے گھر میں اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھی جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے. اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں. وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں. کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کسی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا، کسی کو الماری کے اندر سے نکالا، کسی کو الماری کے نیچے سے نکالا. کونے خدروں میں چیزیں گھسی ہوئی تھیں، ادھر سے نکالا، پکڑا، توڑا، کاٹا. کہا ان کی چیخیں تھیں اور وہ کہتے تھے نہیں ہم خود جائیں گے. کہا نہیں تم خود نہیں جاؤ گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمہیں خود بھیجیں گے. آنکھوں سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو آنکھوں سے دیکھا. اور میں نے ان سے کہا کہ بس اب تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے، اب تم آگے بڑھو اور اس کو اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان موکلات سے کہو دیکھو اللہ نے آپ کی ذمہ داری ہماری خدمت میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر چھتری اور چھاؤں میں لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے نا، تو آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہماری حفاظت کریں. یہ مصیبتیں گلے پڑی ہیں، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندش ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہمارا تو گھر برباد ہو گیا، ہماری تو ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ بچا. بس یہ باتیں وہ کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے. اور گھر میں 625 بار بسم اللہ کا نقش دکھا اور میں نے کہا کہ وہ آپ لگا دیں، اس کو لیمینیشن کر دیں. جیسے آنکھوں سے دیکھنے شروع کیے نقشے. حتیٰ کہ 2-3 واقعات میری زندگی میں، چند واقعات ہیں جس میں جگہ جگہ خون ملا، خون ملا. ایک دعائے کعب کا واقعہ میری زندگی میں آیا تھا، وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ایک اور کچھ واقعات میری زندگی میں ایسے ہیں جس میں خون ملا، جگہ جگہ خون پڑا ہے، جیسے کوئی زخمی ہے، خون پڑا ہوا ہے، ادھر خون پڑا ہے، ادھر خون پڑا. وہ آقا کہ انہیں کہتے تھے آپ بسم اللہ نہ پڑھیں اور ان سے کہیں ہمیں نہ نکالیں،
ہمیں موقع دے دیں ہم خود نکل جائیں گے. تو مجھے آ کے کہتے تھے، بڑے دکھی ہیں، بڑے درد والی آواز سے، بڑے غم والی آواز سے کہتے ہیں آپ نہ کہیں. میں نے کہا نہ 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 ماننا نہ سننا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ان کے مکر بڑے خطرناک، ان کے فریب بہت زیادہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تم بسم اللہ کی طاقتوں کو بھی واپس کر بیٹھو اور یہ پھر غالب آ جائیں. ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. اور ان کے گھر میں جو صفایا ہوا بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، اور گھر میں جو انوکھے واقعات ہوتے تھے ان کا، وہ صفایا ہوا جو گمان سے بالا تر ہے. ہم پھر غلطی خود بھی تو کرتے ہیں. آج میں بے چین تھا، بیٹھا بیٹھا چل پڑا. ادھر گیا تو خواتین نے مجھے کہا کہ یہ یہاں وضو کی حوضی میں 2 سانپ ہیں، وہ ابھر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، 2 سانپ ہیں. تو میں نے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ. پھر میں نے خدمت والوں کو بلایا، میں نے کہا بھئی یہ سانپ ہیں 2. اب میں اگلی خدمت میں جا رہا ہوں. میں اگلی خدمت میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے انہوں نے تصویر دکھائی. انہوں نے کہا جی گوہ تھی بیچاری پھنسی ہوئی تھی، وہ بندوں سے ڈرتی تھی، بندے اس سے ڈرتے تھے. گوہ آ گئی کہیں سے. اللہ کے حبیب کے دور میں بھی تھی، کملی والے کے دور میں ایک گوہ تھی. ایک بدو اس کو شکار کر کے لے جا رہا تھا کھانے کے لیے. تو کہنے لگا اگر آپ اس مردہ گوہ کو بلوا دیں تو میں آپ پہ ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے حبیب نے اس مردہ گوہ کو کہا، اس نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور میرے کملی والے کی شان بیان کی اور میرے مدینے والے کی شان بیان کی. اچھا جو بندہ میرے پاس آیا نا، وہ میں نے اس کو کہا لاٹھی لے کے آنا. یہ نہیں کہا اکیلا آ، 2 سانپ ہیں، لاٹھی لے کے آ. ہم بھی دیوانے ہیں، بغیر لاٹھی کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب لاٹھی لے آیا، وہ لاٹھی پہ چلو کچھ نہ کچھ تو نکلا نا. وہ بیچاری اپنی طور پہ ڈر رہی تھی، بندے ڈر رہے تھے. ہم بغیر لاٹھیوں کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان جنات سے، ان جادو سے، ان شیاطین سے، ان چیزوں سے. لاٹھی ہے نہیں. اور میں چاہتا ہوں لاٹھی جو ہے اپنی بھی نہ ہو، اللہ کی لاٹھی ہو. اور یہ اللہ کی لاٹھی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کا ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ کے بغیر نہیں. تو جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور ایران کے شہزادے کو لائے تو حضرت عمر کسی کھجور کے درخت کے نیچے کیلولا کر رہے تھے. کھجور کے درخت کے نیچے تو مٹی لگی ہوئی تھی. تو اس کی جو تمغے تھے نا اور اس کا لباس تھا، اس کی آواز کی وجہ سے ایک دم اٹھے. تو ایران کے شہزادے ولی عہد کو باندھا ہوا تھا اور صحابہ کرام لے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اٹھ کے ایسے پوچھا، حال سنا؟ حال سنا؟ کہنے لگا عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لائے ہو اور ہمارا حال پوچھتے ہو. وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے. عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لائے ہو، ہمارا حال پوچھتے ہو. تمہیں یاد نہیں کہ عرب آج تک ہم سے نہیں جیت سکے؟ تم نے کتنی اور تمہارے بابا و اجداد نے کتنی جنگیں لڑی اور سپر پاور سے ہم سے جیت سکے ہو. اب اپنے اللہ کو ہمارے ساتھ لاؤ ہو. ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہارے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہارے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درویش کہنے لگے میں دوران تعلیم رے پور میں تھا تو وہاں ایک سنا ہے ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور اس کے پاس بڑے بڑے جادو کے کمالات تھے. اور میں جب وہاں تھا تو اس جادوگر کے بڑے کارنامے سنے، لوگوں سے اس کی بڑی باتیں سنے اور لوگوں کا اس کا بہت زیادہ نام سنا. اب اس کی کچھ کرامتیں، اس کے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں. کہنے لگا کہ وہ مٹی کی روٹی بناتا تھا، ایسے توے پہ ڈال دیتا تھا. روٹی پکنے کے بعد ایسی روٹی ہوتی تھی خستہ، جس میں چھوٹی الائچی بھی، دیسی گھی بھی، سونف بھی، مٹی روٹی بناتے ہیں نا،
وہ اور باجرا بھی اس میں پتہ نہیں، وہ روٹی بن جاتی تھی، کھاؤ، خود بھی کھاتا تھا۔ میرے سامنے مٹی گوندی، میرے سامنے مٹی کی روٹی بنائی، مٹی کی موٹی روٹی، اور میرے سامنے بنائی، اور وہ روٹی جو ہے وہ مٹی کی روٹی، میٹھی روٹی بن جاتی تھی۔ اور یہ عجیب بات ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کرتا، مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا، ہاتھ میں سے ملنا شروع کر دیتا، ملنے کے بعد ہاتھ میں اس کو دے دیتا، میرے ہاتھ میں مٹی ہوتی تھی، کہنے لگا گھر میں رکھ لینا، صبح اٹھنا تو پھر تجھے اس میں بہت کچھ ملے گا۔ میں نے گھر میں رکھ لیا، صبح اٹھا تو کسی کا چاندی بنا ہوا ہوتا تھا وہ ڈھیلا، کسی کا سونا بنا ہوا۔ عجیب و غریب کہا اس کے واقعات تھے، اور بڑے بڑے مصدقہ لوگ، تصدیق یافتہ لوگ، ایسے لوگ جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، وہ اس بندے کی تصدیق کرتے تھے کہ بھئی تو واقعی ایسا ہے، اور اس کو مانتے تھے، واقعی ایسا ہے، ہم نے آنکھوں سے اس کے کرشمے دیکھے، کمال دیکھے۔ کہا کہ اس کے پاس کیا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے سائل اپنی ضرورتوں کو لے کر، لوگ آتے تھے، کچھ خواتین ایسی تھیں جن کی اولاد نہیں تو ان کو ایک طرف کر دیتا تھا، کچھ ایسے تھے جو مریض تھے، مرض تھے، ان کے ایک طرف کر دیتا تھا، کچھ ایسے تھے جن کے کام پھنسے ہوئے، اٹکے ہوئے، مسئلے مشکلات، ان کو ایک طرف کر دیتا تھا، کچھ ایسے تھے جن کا کاروبار روزگار نہیں، ان کو ایک طرف کر دیتا تھا۔ اب یہ گروپ بنا کے اس نے بٹھا دی، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، یہ 4 گروپ ہیں۔ تو کہاں بیٹھ کے بس چپ کر کے سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے سامنے راکھ پڑی ہوتی تھی، اس کے سامنے مٹی پڑی ہوتی تھی، اس کے سامنے کچھ پڑا ہوا ہوتا تھا، ایسے بس پڑھتا تھا، اور اٹھا کے نا مٹی ان کے منہ پہ مار دیتا تھا، ادھر اٹھایا منہ پہ مار دی، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی یہ مٹی میرے منہ میں جائے اور میں مٹی نگل جاؤں، چھوٹا سا ذرہ جیسے بھی، ادھر منہ پہ مار دی، ادھر منہ پہ مار دی، ادھر منہ پہ مار دی، اور چپ کر کے چلا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ بھی اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی، سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی، مرادیں پوری ہو جاتی تھی۔ یعنی اس طرح کے واقعات ایسے ہیں جو مسلسل لوگوں کو سامنے آتے اور لوگ دیکھتے اور لوگ کہتے کیا واقعات ہیں، کہنے لگے آنکھوں سے دیکھیں، اور لوگ اس کو جادوگر کہتے تھے۔ کہا کہ ایک دفعہ وہ درویش کہنے لگے میری جی میں آئے اس جادوگر کو دیکھ کے تو آؤں۔ کہا کہ میں بیٹھا تھا، وہ لوگوں کو ایسے کسی کو کیا دے رہا تھا، کسی کو کیا دے رہا تھا، کہ میں اس کے چہرے میں دیکھا، میں نے کہا یہ جادوگر تو نہیں ہے، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے بولتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے والد صاحب تعویذات اور یہ وظائف کا کام کرتے تھے، لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے، ہم بھی والد کو جادوگر کہتے تھے، وہ تو آپ کے وظائف سے پتہ چلا، چیزوں سے، کہ والد تو میرے جادوگر تھے نہیں، وہ تو کو اللہ کا کلام لوگوں کو دیتے تھے۔ ساری عمر والد کی توہین کرتے رہے، اور اسی حالت میں والد صاحب فوت ہو گئے، پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم توحید پرست ہیں، اور توحید کے نام پہ والد کے ہر عمل کو شرک کہتے رہے، توحید کے نام پہ والد کے ہر عمل کو بدعت کہتے رہے۔ باقی شرک اور بدعت سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ سچ اور حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، یاد رکھیے گا، ہم سے بڑے ہمارے اکابر، ہم سے بڑے شرک اور بدعت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، وہ خوب جانتے تھے یہ شرک ہے، وہ خوب جانتے تھے یہ بدعت ہے، وہ خوب جانتے تھے یہ اللہ کا غیر ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ اب میں نے کہا کہ اس کے چہرے پہ ایسی کچھ تو ہے ہی نہیں جو اس کے چہرے پہ جادوگر کا چہرہ نظر آئے۔ میرے پاس اس دن بھی ایک جادوگر آیا تو اس نے کہا جی میں نے تسبیح خانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے اللہ کے فضل سے تسبیح خانے کے اعمال کی برکت سے توبہ کی، کالی دنیا سے، کالے جادو سے، کالے روگوں سے، کالے نظام سے توبہ کی۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس اللہ کا کلام اور مدینے والے کا فرمان اتنا زیادہ ہے، ہمیں تو کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سندھ میں اندرون ایک جگہ سفر کر رہا تھا، ایک ہندو جادوگر مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ انہیں نہیں سمجھاتے، مسلمانوں کو مجھے کالے پیلے جادو کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور مجھے جب کوئی مشکل ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. آپ ان کو سکھاتے نہیں. میں نے کہا یہی تو سکھاتے سکھاتے پھر رہا ہوں. اسی کے لیے تو سارا دن میرا یہی شعبہ ہے، یہی غم ہے، یہی درد ہے، یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے، یہی سانس ہے، یہی تو سارا کچھ کرتا ہوں. تو درویش کہنے لگے، میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، میں نے کہا بھائی یہ تو کالا جادوگر نہیں ہے. تو بیٹھا رہا بیٹھا رہا. تو جب میری ملاقات کا وقت ہوا تو میں اپنا تعارف کرایا، میں فلاں جگہ سے ہوں. اٹھ کھڑا ہوں اور مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ جو میرے سینے میں ہے وہ میں نے آپ کے سینے میں منتقل کر دی. اسے میری بات عجیب لگی، مجھے اس کی بات عجیب لگی. باتیں ہوتی رہی. کہا کہ میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو نے میرے سینے میں کیا منتقل کیا. میں تو تجھ سے باتیں کرنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا کہ دنیا کا بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو کا بڑا زور ہے اور اس کے جادو میں بڑی طاقت ہے. میں تو یہ دیکھنے آیا تھا، میں نے تو یہ دیکھنے. میں چلا گیا. پہلی رات سویا تو میں نے دیکھا، پہلی رات سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے، بہت بڑی خوبصورت محل ہے اور اس کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، برج بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں اور ہر گنبد پہ نمبر لکھا ہوا ہے. کل 625 برج اور خوبصورت سفید موتی پتھر، زمرد، یقیت، عقیق، یاقوت، مرجان، قیمتی پتھروں کے، موتیوں کے، لالو جواہر کے گنبد ہیں اور کل 625 گنبد ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے خوبصورت گنبد ہیں، یہ پتہ نہیں کون اس میں رہتا ہوگا. تو آواز آئی، وہی رہتا ہے جس نے آپ کو آج سینے سے لگایا ہے، یہ اسی کا محل ہے. میں نے کہا وہ تو جادوگر ہے، وہ تو کالا جادو کرتا ہے. کہا کس نے آپ کو کہا ہے؟ وہ تو بسم اللہ کا عامل ہے، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہے. کس نے کہا کالا جادوگر ہے؟ حیران. اس کا محل دیکھا، اس کے محل کے جلوے دیکھے، کمال دیکھا، طاقت دیکھی، تاثیر دیکھی، حیرت دیکھی، حیرت کا نظام دیکھا. صبح میں اٹھا تو اس کے بعد پھر چلا گیا. جب میں چلا گیا تو بیٹھا اور بیٹھ کے جب اس کے ساتھ گفتگو کا وقت ہوا، رش ہوتا تھا بہت زیادہ اس کے پاس. جب اس کے پاس گفتگو کا وقت ہوا میرے پاس تو میں نے اس سے بات کرنا چاہی. تو مجھ سے کہنے لگا بابا جی وہ 625 کا مال میرا ہے، آپ کا بھی بن سکتا ہے جو آپ نے رات دیکھا تھا. لوگوں نے مجھے جادوگر کہا، میں نے آج تک وضاحتیں نہیں دی، صفائیاں نہیں دی. میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. ہندو میرے پاس، سکھ میرے پاس، عیسائی میرے پاس، مسلمان میرے پاس آتے ہیں. اگر آپ کہیں جو عمل میں نے کیا ہے آپ کو کرا دوں، کرا دیں، اچھی بات ہے. اور میں نے فوراً کہا مجھے خواب میں بسم اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کے عامل ہیں. تو کہنے لگے ہاں یہی تو میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں. پھر اس نے ایک واقعہ سنو اپنا. انہوں نے کہا میرا والد جو ہے ایک غریب کمہار تھا، مٹی کے برتن بناتا تھا، اچر پہ مٹی لاتے تھے، برتن لے جاتے تھے. اسی غربت میں میرا دادا بھی گزرا، اسی غربت میں سنا ہے پر دادا بھی گزرا، اور اسی غربت اور سفید پوشی میں میری زندگی کی پچھلی نسلیں گزری. تو ایک جگہ کہا میں نے، والد نے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا. کبھار کی جو آوا ہوتا ہے اس کو جلانے کے لیے میں جنگل کی لکڑیاں کاٹنے گیا تو دیکھا تو وہاں ایک بابا جی تھے، بزرگ تھے. ان کے ساتھ تھوڑی سی روٹی بندھی ہوئی تھی اور روٹی انہوں نے درخت سے لٹکائی ہوئی تھی اور وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور باریک باریک لکڑیاں پھینک رہے تھے. تو کہا کہ میں نے وہ بھی اٹھا لی. تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا کون ہو تم؟ میں نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں. اور کہا کہ تیرے چہرے سے، تیرے جسم سے مجھے غربت محسوس ہو رہی ہے. تو چاہتا ہے کہ تمنگری مل جائے، تو چاہتا ہے کہ مخلوق کی تو خدمت کرے اور چاہتا ہے جس کو دیکھے وہ رنگا جائے، جس کو دے وہ رنگا جائے، جس کو پکارے وہ رنگا جائے. تو چاہتا ہے. کہا میں چاہتا ہوں، بالکل چاہتا ہوں. تو کہنے لگا ایسا کر 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ اور روزانہ اور 625 دن لکھ اور گھلنے والی سیاہی سے لکھ. یہ گھلنے والی سیاہی کا میرا اضافہ ہے. گھلنے والی سیاہی سے لکھ کیونکہ پہلے تھی ہی گھلنے والی سیاہی، اب دوسری سیاہیاں آ گئی جو مٹتی نہیں ہے. گھلنے والی سیاہی سے لکھ اور کسی بہتی ندی میں ڈال، پاک پانی میں گھلنے والی سیاہی کے ساتھ، اور ندی میں ڈال کے کہے یہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات میرا ساتھ دو
میں نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے مخلوق کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے لوگوں کے درد اور غم کا ساتھی بننا ہے، دکھی انسانیت، لوگ بہت دکھے ہیں، میرا ساتھ دو۔ میں اس طرح کی باتیں کر کے نا روز ایک تعویذ ندی میں بہا دیا کر، اور 625 دن بہا، اور ہر نماز کے بعد 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، کوئی نماز نہ چکے، اور 625 دن پڑھ، 625 دن پڑھ، 2 سال لگ جائیں اندازہ، 2 سال کے قریب۔ کہا کہ بس میں نے اس کی بات سن لی، غموں کا مارا، غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا ہوا تھا، اور تو کوئی سہارا تھا نہیں، تو میں نے 625 بار بسم اللہ بھی شروع کر دی، ساتھ محنت مزدوری بھی کرتا تھا، اور 625 بار لکھ کے بہانا بھی شروع کر دیا۔ قدرتی میرے راستے میں ایک ندی آتی تھی پانی کی، اس ندی میں نے بہانا شروع کر دیا، اور بس یہ کام شروع کر دیا۔ اپنے ساتھ میں والد کا ساتھ بھی دیتا تھا، اپنے ساتھ بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا اسی طرح کرتے کرتے 625 دن گزر گئے، مجھے اس چیز کا اتنا مزہ آیا اور اس کی اتنی لذت ملی، کہنے لگے کہ میں نے چاہا کہ اس کو نہ چھوڑوں۔ دل میں خیال آیا، انہوں نے تو 625 دفعہ بتایا تھا، تو پھر کہنے لگے اگر انہوں نے بتایا بھی تھا تو کون سی حد ہے، میں نے اس کو پھر سے لکھنا، پھر سے کرنا، پھر سے اس کو بہانا، اور یہ سلسلہ میرا جاری رکھا، یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا، بس۔ اور کہنے میں یہ سلسلہ جاری رکھا، میں چلتا رہا، کرتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں مٹی لینے گیا، کمہار کی ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے، کہا میں مٹی لینے گیا، زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا تھا، ہر کدال پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر قدم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر گھونٹ پہ اور ہر قطرے پہ اور ہر قدم پہ، ہر سانس پہ میرے منہ سے بسم اللہ نکلتی تھی۔ تو کہا کہ وہ ایسی میری رگوں میں رچ بس گئی تھی، ایسی میری رگوں کے خون کے قطرے قطرے میں بسم اللہ ایسی رچ بس گئی تھی کہ میری عقل دنگ حیران۔ کہا کہ میں کدال مار رہا تھا مٹی کو کھودنے کے لیے، کدال مار رہا تھا تو مٹی سخت تھی، کہا کہ میرے اندر نہ پھر ماری، وہ سخت تھی، مٹی نہ ٹوٹی، کیونکہ کمہار کی مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں ریتیلی مٹی نہیں ہوتی۔ کہا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا نا، ایسے مارا تو میری کدال جا کے ایک ایسی چیز پہ لگی جیسے کوئی دھات ہو، اور میری کدال اس کے اندر پھنس گئی۔ کوئی لوہا نکل آیا ہے، کیا نکل آیا؟ تو کہا میں نے جب کدال کو کھینچا تو وہ ساری چیز ایک دم باہر آ کے گری، تو ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا تھا۔ میں حیران ہوا، یہ کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکل آیا۔ تو خیر میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور ایک طرف رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی مٹی لی، اس کو مٹی کے اندر دبا کے والد کے پاس لایا کہ ابا یہ آج سونے کا ٹکڑا ایسے ایسے واقعے کے ساتھ نکلا ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا۔ کہا کہ میرا والد ان پڑھ آدمی تھا اور وہ ان چیزوں کو مانتا بھی کم تھا۔ اس نے کہا بیٹا سونا ہے ہماری حیثیت سے زیادہ۔ کہا کہ میرے والد نے اٹھایا تو اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ٹکڑا تھا، اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور کہنے لگے کہ میں نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اب ہمارے قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے اندر وہ سونے کا ٹکڑا اترا بھی نہ، اور ہم بھول گئے کہ نکلا تھا یا نکلا، ہم روز وہی اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ سونے کا ٹکڑا اٹھا کے رکھ دیا، گھر کے ہر فرد کو پتا تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے، اور اتنا بڑا ڈلا ہے، اتنا بڑا ٹکڑا ہے کہ میرے والد کے بوڑھے ہاتھ اسے نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ہے۔ کہنے لگے میں نے اس کو رکھ دیا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بابا جی پھر ملے، وہ ملے جنہوں نے مجھے کہا تھا جنگل میں لکڑیاں لینے گیا تھا، کہا تجھے بسم اللہ کی تاثیر مل گئی ہے اور بسم اللہ کی طاقت مل گئی ہے، تو اس سونے کو استعمال کر، خود بھی کھا، غریبوں کو صدقہ جاریہ کر۔ وہ سونا ہے، اگر استعمال نہ کی اللہ پھر بسم اللہ کی تاثیر چھین لے گا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا شکر میں شامل ہے۔ تو نے بن مانگے، تو نے بن چاہے، تو بغیر طلب کے لیا ہے، کسی سے چھینا تو نہیں ہے، وہ شکر میں شامل ہے، اس کو استعمال کر۔ کہنے لگے میں نے گیا اور والد کو جا کے یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے وہ بابا جی پھر ملے تھے،
और मुझसे कहने लगे कि उसको इस्तेमाल कर। कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है बेटा। कहा कि मैंने उसको पुराने कपड़ों में लपेटा, खच्चर पे बैठा, एक सुनार के पास गया, और सुनार के पास जब गया था, सुनार ने मुझे एक ऐसी नजरों से देखा जैसे हकारत की नजर। ये गरीब कुम्हार, इसका सुनार से क्या ताल्लुक? इसके घर की तो रोटी पूरी नहीं होती, इसके घर के अखराजात और गुर्बत है। दूसरे को जानते थे, एक छोटी सी जगह पे रहते थे, ये छोटे से गांव कस्बे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो कहा जब मैं उतरा ना, तो मैंने कपड़े से लपेट के कोई चीज जो थी उसके सामने रख दी। मैंने कहा ये सोना खुदाई के दौरान निकला है, आप देखें कि मेरा शक है ये सोना है या क्या है। तो कहा जब उसने लफ्ज सोना कहा, तजस्सुस की नजरों से उसने पुराने कपड़े को लपेटा, पुराने कपड़े को खोला। खोलने के बाद उसने कुछ चीज उठा के उसको रगड़ी, कसौटी होती है रगड़ने की, रगड़ के देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। ये कहां से लाए, ये कहां से लाए? कहने लगे मैं खुदाई मिट्टी करने गया था, वहां से मिला। कहा कि तुझे पता है ये कितना कीमती है, ये कितना कीमती है, और तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है? कहा मुझे पता नहीं इसकी कितनी कीमत है। कहा कि तू नहीं, तेरी 4 नस्लों का रिस्क इसमें है, और रिस्क नहीं, शहनशाहियत भी है, कुशादगी भी है, वसत भी है, महल्लात भी है, मालो दौलत भी है। कहा मुझे बाबा जी ने कहा था कि इसको बेच के ना खुद भी खा और गरीबों को खिला, आप इसके पैसे मुझे दे दें। कहा मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ना मेरे पास है, ना इस पूरे शहर में किसी जरगर जौहरी के पास इसके पैसे है। हाथ तोल लेता हूँ, इसकी रकम तय कर लेता हूँ, तो मुझे दूसरे तीसरे दिन आके रकम ले जाया कर। तो मैंने कहा ठीक है। उसने तोल दिया, इतना है, रकम लिख दिया, और कहा कि मुझे उस दिन इतने पैसे दिए कि मैं पैसे लेके काम किया। मैंने उसी पुराने कपड़े में वो पैसे बांधे, रकम बांधी, वालिद के पास आया। तो मैंने कहा वालिद साहब को सारा किस्सा सुनाया, और मेरे वालिद ने सारा किस्सा सुन के फरमाया बेटा ये रकम इतनी? कहा कि पूरा घर आके उसको देखे, हाथ लगाए, पूरा घर आके उसको देखे। आज तक उन्होंने इतनी रकम देखी ही नहीं थी, आज तक उन्होंने इस रकम को परखा ही नहीं था कि इतनी रकम भी कभी हो सकती है, इतना मालो दौलत भी कभी किसी को मिल सकता है, और इतनी दौलत, इतनी नेमतें, इतनी चीजें भी कभी किसी को हासिल हो सकती हैं। तो कहा फिर हमारे घर में खुशहाली आ गई। कहा कि हमने समझा कि सब कुछ यही है। एक दफा फिर बाबा जी मिले, मुझसे कहने लगे तूने बिस्मिल्लाह की कदर नहीं की, बिस्मिल्लाह की कीमत को नहीं जाना, बैठ जा और बैठ के 600 दफा 625 बार बिस्मिल्लाह इस नियत से पढ़, या अल्लाह दुखियारे और गम के मारे लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दे। बस कहा कि मैंने पढ़ा, फिर लोग आना शुरू हुए, फिर मेरे जी में आया कि लोगों को क्या दूं। कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी पे पानी मार देता हूँ, किसी पे मिट्टी मार देता हूँ, किसी को फूंक मार देता हूँ, जिसको करता हूँ उसका काम हो जाता है। हमने तो 625 बार बिस्मिल्लाह की कहानी, बिस्मिल्लाह के मुशाहिदे और बिस्मिल्लाह के फायदे देखे ही नहीं है। शायद मैंने आज पहली दफा यह किस्सा सुना है आपको। 625 बार बिस्मिल्लाह की तासीर, और 625 बार बिस्मिल्लाह का कमाल, और 625 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की ताकत। तो हम तो वो पहचान ही ना सके कि ये है क्या, और इसकी ताकत क्या है, और इसकी तासीर क्या है, और इसकी ताकत क्या है, और इसकी तासीर क्या है, और इसकी ताकत क्या है। हमें क्या पता, मुझे पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं। वह एक ऐसी जन्नत है अल्लाह की जन्नतों में से, जिसके हर पत्ते पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर पत्थर पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर कतरे पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर फरिश्ते के पर पे बिस्मिल्लाह से मुराद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हर हर चीज पे। और वो जन्नत बिस्मिल्लाह है, और उसको मिलेगा उसको जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। ये नेमतें, ये सआदतें, ये अताएं, ये बरकतें, तो उसूल है बंदा अपने आप तक रखे, जो दुनिया का उसूल है बंदा अपने आप पर रखे। मुझसे पूछे 7 बार सूरत फातिहा के लिए मैंने क्या जान मारी थी। 2020 में हवेली में कोरोना के दौरान मेरे प्रोग्राम आते थे, रमजान का शायद महीना था, तो पता नहीं वो मेरे प्रोग्राम पढ़े हैं, पता नहीं किस तारीख को, मुझे तारीख याद नहीं है। 8-9, 8-9 कौन सा, 8-9 रमजान 2020।
8-9 رمضان 2020 کا وہ میرے پروگرام 2 پڑے ہیں نیٹ پہ، جو میں نے اپنی کہانی سنائی کہ میں نے اس عمل کے لیے کتنی جان ماری کہ کھانے کے دوران 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کمالات۔ جو پڑھے گا کھانے کے دوران 7 آسمانوں کے خزانے، 7 زمینوں کی نعمتیں، 7 آسمانوں اور زمینوں کی برکات اور 7 آسمانوں اور زمینوں کی کائنات اس فرد کو ملے گی، اور وہ فرد ان 7 آسمانوں اور زمینوں کی عنایات اور برکات کو پائے گا جو فرد کھانے کے دوران، جو بندہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ تو مجھے تو چاہیے تھا کہ یہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل میں اپنے لیے رکھ لیتا، اپنی نسلوں کے لیے رکھ لیتا، چھپاتا، کوئی نہیں بتاتا۔ عمومی اصول ہے، میں نہیں کہتا کہ میں ہی بتا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں مجھ سے کہیں عظیم تر ہیں، لیکن عمومی ریت روایت یہی ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ جس کے پاس ہے بس اپنے لیے ہے، جس کے پاس ہے بس اپنے لیے ہے، اور جس کے پاس ہے بس اس کی نسلوں کے لیے ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں بتاؤں اور آپ کو بتاؤں، اور یہ جو 625 بار کا عمل ہے سال ہر سال سے ہم کر رہے ہیں، اور سال ہر سال سے دنیا کو اس کا نفع اور فیض مل رہا ہے، سال ہر سال سے۔ جس کی جیب میں یہ کاغذ ہے، جس کی جیب میں یہ عمل ہے، جس کے گھر یہ عمل ہے، اس کی نسلوں کے لیے کیا غیبی نظام، کیا غیبی خزانے، کیا برکات، کیا رحمتوں کا نظام اس کو اور اس کی نسلوں کو ملا ہے اور ملا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کے نقش کا عمل کیا ہے، ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کا نقش اپنے گھر میں لٹکایا ہے یا اپنی جیب میں رکھا ہے لکھ کے۔ ان ساتوں میں جو آج ہماری ساتھ ہے، آپ لکھ کے بھی لائے ہوں گے، آج بھی اس کو انشاءاللہ عمل ہوگا اور اس کو لکھتے رہیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ ان سے کہیں کہ کیا حال ہے، وہ پھر جب اس کے فائدے بتانا آپ کو شروع کریں گے اور اس کے نفع بتانا شروع کریں گے، حیرت کا ایک جہان ہے، حیرت کا ایک سمندر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے صرف 3 دن میں کسی چیز کا فیصلہ کروانے کا ایک عمل بتایا ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کی، اور اس کے بعد 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے پڑھیں۔ اسی طرح 12 دگانے اور 12,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، ہر دفعہ 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000۔ 3 دن میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے نہیں میں نے ابھی تیرے فیصلے نہیں کرنے، تو تھوڑی چیز مانگ رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں، جو چھوٹی چیز مانگ رہا ہے میں اس سے بھی بڑی چیز دینا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے ہوں گے، لیکن میں نے 3 دن میں اس کے فیصلے ہوتے دیکھے، اور 3 دن میں اس کی برکات کو پاتے دیکھے۔ سالوں سے بتا رہا ہوں، سالوں سے بتا رہا ہوں۔ روم سپر پاور، اس کے بادشاہ کا سر درد نہیں جاتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ٹوپی دی، وہ پہنتا تھا، سر درد ختم ہوتا تھا۔ دیکھا تو اس میں ایک تعویذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشرحاف وہ شخص تھا کہ جو وہ سارا دن شراب پیتا تھا، روز اس کی راتیں شراب خانے میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ شراب کے لیے جا رہا تھا تو ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، دھویا، اور پیسے جو جیب میں شراب کے لیے تھے ان سے خوشبو خریدی، اس اللہ کے نام کو خوشبودار کیا، کسی اونچی جگہ رکھا۔ شراب خانے میں جا کے کہنے لگا روز ہی آتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، آج ادھار کر لے۔ تو شراب خانے میں اس نے ادھار کر لیا۔ رات کو وقت کے ولی نے، بہت بڑی ہستی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جا کے کہہ دو بشر حافی کو تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے تیری قدر کی، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے گناہوں سے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے تجھے ولایت کی خوشبو دے دی، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے تجھے اونچا کر دیا اور تجھے اپنا دوست اور ولی بنا دیا۔ خواب آیا جس درویش کو
بیدار ہوئے تو کہنے لگے یہ بشر حافی تو شراب کے نشے میں ہر وقت ہوتا ہے، اس کے لیے خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، تو پھر اٹھے اور شراب خانے میں ان کو تلاش کیا، گھر نہ ملے، شراب خانے میں جا کے باہر سے آواز لگائی، بشر میں تیرے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ جھومتے ہوئے جب باہر آئے شراب کے نشے میں، یہ پیغام سنا ہے۔ پیغام سنا تو ایک دم غش کھا کے گر گئے، اور جب اٹھے تو اللہ نے اپنی ولایت کا مقام دے دیا۔ اور حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، کہ ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، یعنی جس جگہ وہ چلتے تھے بکریاں مینگنیاں نہیں کرتی تھی، گدے خچر لید نہیں کرتے تھے، کہ بشر حافی کے چلنے کے راستے ہیں، ہماری وجہ سے اس کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے، بسم اللہ کی وجہ سے جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے۔ یہ جو نقش ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 کا نقش، مجھے زندگی کا ایک بہت عرصہ گزر گیا، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس عمل کو کرا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے باقاعدہ کاغذ چھپا ہے، آپ کے پاس کاغذ کہاں ہے؟ دکھائیں۔ اس کا باقاعدہ کاغذ ہے، یہ لکھا، یہ چھپا ہوا ہے، اور جو ہماری پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پورا 625 بار، تاکہ آپ کو خانے پر کرنے میں سہولت رہے اور آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو گننا نہ پڑے۔ یہ باقاعدہ آپ کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ میری کوشش یہی ہے ہر آنے والے کو سہولت کے طور پہ ہر چیز دے دی جائے، یہی کوشش ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے، اور یہ عمل بہت حیرت انگیز عمل ہے، بہت حیرت انگیز۔ آج ہم کریں گے، ہمارے اور پیکج بھی ہیں، اس کو عمل کو ہم عمل میں لائیں گے۔ سارا سال آپ حضرات انتظار کرتے ہیں، اور سارا سال کے بعد اس عمل کو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایک بڑی خاص بات ضرور کہوں گا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں عمل کر رہے ہیں، اور آپ کا ساتھ تعلق تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کا اتصال تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کی نسبتیں تسبیح خانے کے ساتھ ہیں، وہ انفرادی عمل نہیں ہوگا، وہ اجتماعی عمل ہوگا، اور اس اجتماعی عمل کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ ہے۔ اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی طاقت اور تاثیر۔ یہ جو آپ مل بیٹھ کے عمل کریں گے، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا گمان اور خیال نہیں کر سکتے کہ اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی۔ ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ بکری کی کوشش ہے آپ کے ساتھ منت کر کر کے چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ جیسے مریض کی منت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں، کہتے میرا دل نہیں چاہتا، اسے پتہ ہے اگر نہیں کھائے گا نڈھال ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اور بیمار تو پہلے ہے، اور بیماری اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو اس لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی درخواست اس کے سامنے کرتے ہیں، اور منت خوشامد اور درخواست کرنے کے بعد اس بندے کو پھر غذا کھلاتے ہیں۔ ہم سارے مریض ہیں، ہم سارے مریض ہیں، اب کئی منتیں کرتا ہے، چیزوں کا اہتمام خود کر کے دیتا ہے، خود کر کے دیتا ہے۔ کہنے لگا میری تختی نہیں ہے، اس نے کہا تختی میں اس کو گاچنی لگا دیتا ہوں۔ کہہ رہی میری پین میں سیاہی نہیں کہ میں بھر دیتا ہوں۔ کہنے لگا میری قلم ٹوٹی ہوئی ہے، میں چھیل دیتا ہوں۔ میرے بستے کا قاعدہ پھٹا ہوا ہے، میں نیا لا دیتا ہوں، الف انار والا قاعدہ۔ اس نے کہا ہر چیز، آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ جب جل گیا ہے پیرہن تو دل بھی جل گیا ہوگا، کوریتے اور راکھ جستجو کیا ہے؟ کہنے لگا میں روز جاتا تھا، کہتا تھا مجھے قتل کرو، میں آپ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ جان دینا چاہتا ہوں۔ تو کہتا میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ میں تلوار لے گیا، تو تلوار لینے کے بعد کہنے لگا
پھر کفن کہاں سے لاؤں گا؟ پھر آج کہنے لگا آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج تلوار بھی ہے اور کفن بھی ہے، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ ہاں، حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، زخم بھرنے طرف ناخون نہ بڑھائیں گے کیا؟ مجھے کہتا ہے اپنے ناخون میرے کاٹ دیے تو زخم کو چھیل دیتا ہے، ادھر زخم بھریں گے ادھر ناخون بڑھائیں گے، میں ان زخموں کو تیری یادوں میں کبھی جانے نہیں دوں گا، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے، زخم بڑھنے تلک ناخون نہ بڑھائیں گے کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کائنات کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، وہ بہت طاقتور جن تھا، بہت طاقتور جن، تو کہا کہ تو نے یہ طاقت تو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، لیکن مزید یہ طاقت کیسے حاصل کی دی ہے، کیسے حاصل کی ہے؟ اس جن سے پوچھا تو اس نے بڑا مختصر جواب دیا، کہا کہ میرے دادا نے کہا بیٹا فلاں غار میں جا، اور غار میں جا کے فلاں غار میں چلا کر، تو کہا میں اس غار میں گیا، میں نے چلا کیا اور مجھے فرمان لے گا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا کر، کہا کہ غار کے ہر پتھر کو میں نے لے کے ہر پتھر پہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، میری زندگی کا ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، اب عالم یہ ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ کیمیا بن جاتے ہیں، وہ کیمیا بن جاتے ہیں۔ بہت بڑا راز ہے جو عبقری نے کھولا ہے 625 بار کا۔ آپ عبقری سے یہ راز دعویٰ نہیں کرتا، عبقری سے پہلے آپ کہیں سوشل میڈیا میں عبقری نے جب سے یہ راز 625 بار لوگوں کو دیا ہے، اس سے پیچھے کسی سوشل میڈیا میں مجھے شاید نہیں ملا، میری تلاش میں کمی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، ایک راز ہے جو لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے تھے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی دربار ہے، میرا وہاں جانا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے 625 دفعہ بسم اللہ نیٹ پہ ڈال دیا، میں جی لوگوں کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے ڈالا، کہا یہ عام لوگوں کو نہیں دینا تھا، ہمارا یہ خاندانی راز چلا آ رہا ہے اور ہم خاندانی راز ہمارے ساتھ ہے، ہم عام لوگوں کو نہیں دیتے اور عام لوگوں تک اس کا نظام نہیں ہے، ہم نہیں دیتے۔ مجھے سندھ میں رانی پور میں گیا تو ایک سندھ میں میرے ساتھ سندھ کے کچھ بڑے لوگ تھے، مخلصین تھے، ہمارا قافلہ تھا، وہاں ایک دربار پہ گئے تو ان کے گدے نشین کے ہاں ہماری ملاقات طے تھی، جب وہاں گئے تو وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ عبقری والے پیر آئے ہیں، لاہور والے، ایک دم ملے، کہنے لگے آپ نے ہمارا راز عام کر دیا، اور وہ شیخ ابن عربی کا جو شجرہ ہے وہ میں نے نیٹ پہ ڈالا، کہا ہمارا یہ صدیوں اور نسلوں کا راز تھا، آپ نے اتنا اس کو عام کر دیا، اور کچھ الفاظ اور بھی کہے کہ ایسے لوگوں کو عام کر دیا جو جن کی حیثیت نہیں تھی یا جن کو یہ نہیں ملنا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے یہ ٹھیک ہے عام کیا ہے، لیکن میرا یہ مطابق میرے کملی والے کا ہر فرد خاص ہے۔ اس نے کہا تھا یہ خاصوں کے لیے ہے، عاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن میں کہا میرے مدینے والے کا ہر امتی خاص ہے، اور میرے مدینے والے کے ہر امتی کی اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہے کلمے پڑھنے والے کی، اس لیے میں نے اس کو عام کر دیا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو عبقری نے عام کی اور عام لوگ اس کو اپنے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، یا اپنی خاص کتابوں میں بیازوں میں لکھتے ہیں، یا پھر اپنے خاص کوئی بندے ہوں ان کو دیکھے جاتے ہیں، انہی رازوں میں یہ 625 بار بسم اللہ کا راز ہے، انہی رازوں 625 بار بسم اللہ کا راز انہی رازوں میں سے ہے، انہی رازوں۔ اور میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی مستند روایات سے بیان کر رہا ہوں، ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات نے سنا، اور اللہ کے آسمان میں سے ایک دروازہ کھولا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں ایک نعمت ملی
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تھی، شیطان نے چیخیں ماری، دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماری، اپنے بال نوچے اور اپنے سر پہ راکھ ڈالی، اور یہ کہا کہ آج وہ چیز نازل ہوئی ہے جو انسانیت کے لیے نفع مند ہے، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ میں نے روایت کا مفہوم بتایا آپ کو، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ اتنی عجیب و غریب چیز، طاقتور چیز، اور لوگوں کو، انسانوں کو مل گئی۔ شیطان رویا، جاگ رہے، خیال کرنا بارش ہو رہی ہے، کہیں ہمارا برتن الٹا نہ ہو جائے، کہیں ایک قطرہ بھی نہ، بارش کا خیال، بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، اللہ کے نام کی، کہیں ایسا نہ ہو سو جائیں برتن الٹا ہو اور ایک قطرہ بھی اس میں نہ جائے، وہ خدا نہ خواستہ آئے ہیں کہیں خالی نہ چلے جائے۔ اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے، اللہ سب کو ہرا بھرا رکھے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ یہ چھوٹے عمل ہیں اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ کہنے لگے کہ میں مکلی کے قبرستان میں ایک عمل کر رہا تھا اور اس کے ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا، سورۃ فاتحہ کا عمل کر رہا تھا اور اس کے ہر سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا۔ کہا کہ میں کئی دن ہو گئے پڑھ رہا تھا، دن رات ایک کر کے پڑھ رہا تھا، سناٹا تھا، ویرانہ تھا، بچھو اور سانپ تھے، بھیڑیے گیدڑ تھے، عجیب و غریب بلائیں تھیں، لیکن یہ کلام خود میری حفاظت کر رہا تھا۔ اور کہا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، میں ان سے باتیں کرنے لگا، ایسی میٹھی باتیں، میرے سارے غم کو دھو دیا، میرے سارے دکھ کو دھو دیا، ایسی میٹھی باتیں۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہ تیرا ساتھی ہوں جس کو تو تلاش کر رہا تھا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود ہوں، وجود ہوں خود، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود۔ وہ صاحب کہنے لگے میں اتنا عرصہ وہ غذائیں، پھیکی غذائیں، بالکل ایسی چیزیں کھا کھا کے میرے جی میں آیا کہ میں کچھ جا کے اچھی چیز کھاؤں۔ چلہ چونکہ مکمل ہو گیا تھا، اس کی تاثیر بھی مل گئی تھی، کہنے لگا میں جا کے وہ چیز کھاؤں۔ کہا کہ میں شہر کی طرف چلا، پیدل چل رہا تھا، آگے کچھ چھوٹے چھوٹے کھوکھے تھے جن پہ ربڑی لکھی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ربڑی دو، ان کے پاس مٹی کا کوزہ تھا، انہوں نے ڈال دی، کاغذ رکھ کے اوپر دھاگا لپیٹ دیا۔ کہا مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میں کہیں دور جا کے کھاؤں، میں ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور جب میں نے کھایا دیکھا تو وہ تو ساری چینی تھی اور میرے ذوق کے خلاف تھی۔ اور کہا کہ پھر میں نے کچھ 2 بچے جا رہے تھے، میں نے ان کو دے دیا، وہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے، میرے ذوق میں تھا کہ میں شاید کچھ کھاؤں۔ تو عجیب و غریب عمل ہے، بہت انوکھا عمل ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ کچا قلعہ ہے اور اس کچے قلعے میں لوگ جا کے عمل کرتے ہیں، تو میں جا کے وہاں کچے قلعے میں بیٹھ گیا، ہر طرف ویرانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی اور ہر طرف وحشت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہاں 40 دن بیٹھنا تھا اور 40 دن کے بعد پھر اس عمل کی تاثیر ملنی تھی۔ تو 40 دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اس کی کوئی تاثیر نظر نہ آئی۔ تو کہا میں آ رہا تھا، 40 دن کا مجاہدہ، ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، اور 40 دن کا مجاہدہ، جسم نڈھال ہو چکا تھا، عمل پورا کر کر کے آتے آتے آگے دیکھا ایک بابا جی ہیں، بڑے کمزور، بڑے ضعیف، بہت زیادہ، اور ان کے پاس گٹھڑی ہے اور وہ بیچارے گرتے پڑتے اس گٹھڑی کو اٹھائے جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ کوئی میرے جی میں آیا ان کی گٹھڑی میں لے لوں، پر جو گٹھڑی لی تو ایسے تھا جیسے اس میں تو پتھر ہے اور میری جان جائے۔ کیوں؟ میں تو پہلے نڈھالیوں کا مارا ہوا تھا، 40 دن کے مجاہدوں کا، 40 دن کی چلوں کا، اور 40 دن کی جو ہے کوئی خوراک نہیں، کوئی غذا نہیں، اور دن رات کی میری پڑھائی تھی اور دن رات کی میری مشقت تھی۔ کہنے لگے پہلے ہی میں بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ کہا کہ میرے جی میں آیا پھینک دو۔ بابا دعائیں دے رہے تھے،
मेरे जी में आया फेंक दूं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बाबा जी कहाँ पहुंचाना है? कहा बेटा स्टेशन पे पहुंचाना है। और स्टेशन तो बहुत दूर था। गिरता पड़ता गया स्टेशन पे। मैं जी में आया बाबा जी यहाँ पहुंचा दूं। कहने लगे नहीं, उसके पार पहुंचाना है। कहा मेरे एक एक तन में जो दुखन थी जो और बढ़ गई, और मेरी निढालियां, मेरी कमजोरियां और मेरे जिस्म की वो और बढ़ गई। लेकिन मंजिल पे पहुंच के मैंने बाबा जी को वो गठड़ी दी। बाबा जी भी साथ चल रहे थे और चलते चलते बैठ गए। तो मैं जाने लगा। कहने लगा बेटा मेरे साथ बैठ जाओ। और बैठने के बाद कहने लगे क्या करने आए थे? मैंने बाबा जी यहाँ कुछ अल्लाह का नाम लेने आया था, उसकी तासीर मिल जाए, उसका कमाल मिल जाए, ये आया था। कहा कि इतनी मुशक्कत? मैंने कहा बाबा जी, उसने कहा बाबा जी इतनी मुशक्कत के बाद ही तो सुना है कुछ मिलता है। कहा तो जैसे कई आए थे, आखिरी वक्त यही गठड़ी वाला होता है। कई मेरी गठड़ी फेंक के चले गए, जो फेंक के चले गए थे खाली गए। तूने गठड़ी को मंजिल तक पहुंचाई, मैं उस अमल का मुवक्किल हूं। कहा मेरी गठड़ी को लेके चलते थे। ये मेरी गठड़ी आखिरी आजमाइश होती थी इस अमल की, आखिरी आजमाइश होती थी इस अमल की। और मैं हर अमल करने वाले को मिला, हर अमल करने वाले को मिला। और इस गठड़ी में पत्थर ही पत्थर है, निढालियों का, कमजोरियों का। मुझे भी फेंक जाते थे, गठड़ी को फेंक जाते थे, फिर जाके कहते थे हम उस पुराने किले में चिल्ला करके आए, मिला कुछ नहीं। आखिरी वक्त यही मिलने का था। हाँ, अमल कभी कभी इम्तहान भी लेता है, अमल कभी कभी आजमाइश भी लेता है, अमल कभी कभी तरक्की आजमाइश भी लेती है, कभी इम्तहान भी लेती है। इंसान पर उस इम्तहान को अपने लिए नागवारी समझता है, उसी नागवारी के पसे पर्दा में जिंदगी की तरक्कियां पड़ी होती हैं। उसी नागवारी के पीछे जिंदगी के बड़े बड़े उरूज और जिंदगी के बड़ा बड़ा कमाल और हैरत अंगेज रूह की दुनिया, मन की दुनिया, कमाल की दुनिया, वजद की दुनिया, विजदान की दुनिया पड़ी होती है। हाँ, क्या मैं हर को मिलता हूँ, और जब मिलता हूँ और यही गठड़ी उठवाता हूँ और सबको स्टेशन का कहता हूँ, सब छोड़ के चले गए, सब फेंक के चले गए। मैं गठड़ी में बैठ जाता था, वो चले जाते थे। फिर लोगों को कहते थे हम गए थे, हम गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। वो छोटा सा इम्तहान का जो वक्त है ना, वही सारी चीजों का निचोड़ है। समझ लें खजाने की वही चाबी थी। मैं चाबी देने की कोशिश तो करता हूँ, पर मेरी चाबी के पीछे पत्थरों की गठड़ी होती है। मेरी चाबी के पीछे पत्थरों की गठरी होती है। अजमेरी माल में आए हैं छोटी मोटी नागवारियां, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। वजू खाने भी वसी हैं, बैतुल खला भी वसी हैं, और सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले आपके खाने के लिए। आज भी मैं मुसलसल मशवरे में बैठा रहा खाने और लंगर के लिए, तो कोई पत्थर की गठरी यहां तो मुझे नजर नहीं आई। आपको कहीं आई हो तो बता दे। आज जी को पुकारती, दो सांप निकले, वो बेचारी गौ थी, वो बेचारी डर रही थी। मुझे तो कहीं पत्थर की गठरी नजर नहीं आई। पर याद रखिएगा, पत्थर की गठरी के बगैर गुजारा नहीं होता, कोई ना कोई मुशक्कत हो जाती है। एक दरवेश कहने लगे मैं हज पे गया और मुझे शाही तौर पे हज पे बुलाया गया, शाही एजाज के साथ। तो मैंने कहा इस दफा मैं शाही एजाज के साथ जा रहा हूँ। सुना है हाजी को कोई ना कोई एक आजमाइश और मुशक्कत आ ही जाती है, जो ही उसकी कबूलियत की कुंजी और चाबी होती है। तो कहा कि मैं फिर हज करते करते एक लम्हा ऐसा आया जहां मैं जो रुला और जो मेरे ऊपर आजमाइश आई, वो सारे शाही एजाज कहाँ और मैं कहाँ, और मैं जो घूमा और फिरा और मेरा अंग अंग टूटा और मेरा अंदर सब सब कुछ खत्म। तो बाद में एहसास आया हाजी के लिए कोई लम्हा ऐसा अल्लाह खुद लाते हैं। हाजी के लिए मेरा अल्लाह खुद ऐसा लम्हा खुद लाते हैं कि हाजी तेरी हज इसके बगैर कबूल नहीं, या इसके बगैर तो हमारे
قرب کو نہیں پہنچ سکتا، قریب سے قریب تر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں تو کوئی پتھروں کی گٹھڑی مجھے حجویری محل میں نظر نہیں آئی، پر اللہ پاک کریم ہے، اللہ بغیر پتھروں کے گٹھڑی کے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ یوں کہا، ہم مجاہدہ نہ مانگیں، ہم قربانی نہ مانگیں، آ جائے تو اس پہ صبر کریں، اور مانگے نہ، آپ پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگتے۔ کمزور ہیں ہم تو، میرے اوپر آ جائے تو شاید میں بھی نہ اٹھا سکوں، ہم پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگیں۔ پر اللہ پاک بعض اوقات کبھی کھانے، کبھی پینے میں، کبھی کانوں میں کوئی بندہ بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، کبھی کانوں میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ اندر سے وسوسے اور بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بعض اوقات پتھر کی گٹھڑیاں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ کہہ دیتا ہے، کہاں گئے تھے، کہاں رہے، کہاں پھنس گئے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے، یہی بیٹھ کے تم گھر نہیں کر سکتے تھے، یہی بیٹھ کے تم آن لائن نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگوں کی باتیں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پتھر کی گٹھڑیاں ہیں ہمارے دور کی۔ پر اللہ نے جو منزل دی ہے تسبیح خانے کی، عبقری کی، اور اللہ نے جو راہیں دی ہیں عبقری کی اور تسبیح خانے کی، میرے مطابق یہ منزل، یہ راہیں، یہ راستے ہیں بہت زبردست۔ کیا خیال ہے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو کن راہوں پہ لگا دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کن راستوں پہ لگا دی ہے، کن راہوں پہ لگا دی، کن راستوں پہ۔ میں کھڑا تھا یہاں تو کنات کے پیچھے نا، یہ جو تمبو لگے ہیں دیواریں، اس کے پیچھے کچھ لوگ جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اللہ والے راستہ دے دو، ہٹ جاؤ، یوں کر دو۔ میں نے کہا ایک اپنے ساتھ، میں نے کہا یہ کچھ چھوٹی بات ہے، لوگوں کے منہ میں اللہ تو آیا کسی نام سے، کسی بہانے سے، یہ بھی کوئی تھوڑی بات تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیا اللہ اوپر بیٹھا نہیں جانتا کہ یہ میرے بندے لوگوں کو کیا نام سنا رہے، کیا نام دے رہے، لوگوں کو کیا نام بتا رہے، یہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ میرا اللہ ساری نعمتیں، ساری عطائیں، ساری چیزیں، سارے راز خوب جانتا ہے۔ یہ تحفے مل رہے ہیں، یہ بس ایک بات پھر کہوں گا، قدر خیال کیجیے گا۔ ہاں، میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حج پہ جانے کا موقع ملا، ایک اونچی ہوٹل میں بیٹھا تھا، غالباً اس کی 48ویں یا 50ویں منزل تھی، پہاڑ مکہ کے نیچے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا پہاڑوں، تم نے ابو جہل کو تو دیکھا ہوگا نا، اور پہاڑوں تم نے بلال کو بھی دیکھا ہوگا، پہاڑوں یہ بتاؤ، ابو جہل کی ہر نظر اعتراض کی نظر تھی، جاگ رہے سو رہے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دے، آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دے، سو نہیں رہا، وہ جاگ رہا ہے۔ ابو جہل نے ہر نظر اعتراض کی نظر تھی، ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے دیکھا، نظر کا فرق ہے نا، نظر کا فرق ہے۔ اور بلال نے ہر نظر کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس نے ہر نظر میں اعتراض ہے، جہاں سے کوئی چیز ملی اعتراض ہے، کوئی انداز ہے اعتراض ہے، کوئی چیز ہے اعتراض ہے۔ قرآن نے، آقا کے فرمان نے ابو جہل کے بولوں کو، اس کے انداز کو، اس کی زندگی کو بیان کیا، اعتراض ہی اعتراض ہے، شک ہی شک ہے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے، وسوسے ہی وسوسے ہیں اس کی زندگی میں۔ ایک بلال تھا جس نے حضور کو دیکھا اور محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا، ابو جہل گالی بن گیا، بلال نعمت اور سعادت بن گیا۔ ایک وہ بھی ہے جس نے دیکھا ہی نہیں، وہ حضرت خواجہ اویس کرنی ہے، دیکھا ہی نہیں، حضور کے نام پہ سسکتا رہا وہ درویش، تڑپتے رہے، حضور کے نام کے لیے مچلتے رہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اور بن دیکھے عشق کی منزلیں طے کر گئے۔ ایک وہ انداز بھی ہے، ایک وہ ہے جو اعتراض ہی اعتراض ہے، اعتراض ہی اعتراض ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک درویش تھے، ان پہ حال آ گیا، غربت کا، تنگ دستی کا، فاقے کا حال آ گیا۔ تو آخر کار اتنا ہو گیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی لونڈی کو کہا، اگر میں تجھے بیچ دوں تو بھی اچھی جگہ چلی جائے گی، 2 وقت کا کھانا تجھے کشادہ مل جائے گا،
اور تیرے پیسوں کی وجہ سے، تیرے جو پیسے ملیں گے مجھے، اس کی وجہ سے میرا بھی کچھ 4 دن اچھے گزر جائیں گے۔ تو لونڈی کہنے لگی، توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لونڈی کہنے لگی، حضرت آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، بیچ دیں، پر ایک درخواست ہے، کسی ایسے بندے کے ہاتھوں بیچیں جو مجھے عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالے، عبادت اور تسبیح میں خلل نہ ڈالے۔ تو سوچتے سوچتے کہنے لگے، اس وقت خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاں تجھے بیچ دیتا ہوں، بڑے اللہ کے پہنچے ولی ہیں۔ لونڈی کہنے لگے، وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، میں نہیں مانتی۔ کہا تو وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کہا مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ اب وہ اعتراض غور سے سنیں، مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ سب سے پہلے وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو مساکین فقراء کا حق ہے، اللہ کا دوست حلال کھاتا ہے، وہ لنگر میں تو مساکین کا حق کھا رہا ہے۔ دوسرا، میں نے آج تک انہیں کسی روگ، تکلیف، پریشانی میں اور کسی عارضے میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یہ تکلیفیں، پریشانیاں تو انبیاء کو آئیں، کیا وہ نبیوں سے بڑھ کے ہیں؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، ان کے بارے میں اعتراض، گالیاں، قصے، کہانیاں، شک، وسوسے، لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ اعتراض تو انبیاء پہ ہوا، خود خدا پہ ہوا، وہ اللہ نبی سے بڑھ کے ہیں، میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، مجھے وہ اللہ کے ولی نظر نہیں آتے۔ 3 اعتراض کیے، پھر سنیں۔ پہلا اعتراض، فقراء کے لنگر میں سے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، سارا جہان ان کی تعریف کرتا ہے، کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتا، بہتان، شک، وسوسہ، گالی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے آج تک انہیں صحت مند دیکھا ہے، خوشحال دیکھا ہے، صحت مند دیکھا ہے آج تک انہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے بعد اس کا سوال کا جواب انہی سے جا کے ہی لیتے ہیں، جیسے وہ فرمائیں گے ویسے کریں گے، کیونکہ جو درویش ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، سنی سنائی پہ عمل نہیں کرتا۔ اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چل پڑے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت سے جا کے یہی عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر حال آ گیا ہے غربت کا، تنگ دستی کا۔ جاگ رہے ہیں؟ میرے اوپر حال آ گیا ہے غربت کا، تنگ دستی کا۔ تو میں نے اس لونڈی سے کہا ہے میں تجھے بیچ دیتا ہوں۔ تو کہنے لگی کسی اللہ والے کے ہاتھ۔ جب میں نے آپ کا نام لیا تو اس نے 3 اعتراض بیان کیے۔ پوچھا کیا؟ کہا آپ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، اور دوسرا سب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور تیسرا آپ کو کوئی روگ نہیں ہے۔ کہا ان سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کوئی اوقات مقرر کیے ہیں، کچھ وقت لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے میں اپنے تسبیح خانے، آستانے، خانقاہ میں دیتا ہوں، اور کچھ وقت گھر کو، کچھ وقت روزی کو میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، اور وہ لکڑیاں جو ہے پھر بیچتا ہوں۔ تو آپ ایسا کرنا، فلاں وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا، جب میں آؤں تو میرے پیچھے چلتے آنا، بولنا نہیں ہے۔ اب یہ لکڑیاں کاٹ کے فلاں وقت میں آئے، جب آئے تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا اللہ کے دوست ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لکڑ ہارے ہیں، خود اپنی روزی روٹی کرتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں۔ کسی نے کہا کیا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اتنا بڑا لنگر ان چھوٹے لکڑ ہارے سے ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو یہ لکڑیاں کاٹنا دکھاتے ہیں۔ کسی نے دھول، کسی نے پھول، کسی نے اعتراض، کسی نے تعریف، مختلف لوگوں کے تبصرے سنتے سنتے جب وہ لوڈی پہنچی تو کہنے لگی حضرت ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، میں نے آج تک آپ کی تعریفیں ہی سنی تھی، آج پہ اعتراض نہیں سنا تھا۔ 2 سوالوں کا جواب فرمایا، 2 سوالوں کا جواب میرے اور اللہ کے درمیان تھا، وہ یہ ہے کہ میں جتنا بھی لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، بیچتا ہوں، میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ بولیں تو صحیح، مجھ تک تو آواز نہیں آئی۔ میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے، یا اللہ اس توڑی میں تو اپنے غیب کے خزانے سے برکت عطا فرما۔ تو کہا اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، لنگر کو کھلا سمجھ کے چھوڑ دیا، اور جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تلوار کا وار ہوتا ہے، اور اگر یہ نیچے گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے یہاں رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ نے تیرا رزق جہاں رکھا ہے، یہ ناسور ہے، یہ روگ ہے، خاموشی سے سنبھالے پھر رہا ہوں۔ کہا یہ 3 سوالوں کا جواب ہے، یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا،
میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔ زندگی میں سفر طے کرنا ہے روحانیت کا، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی کوئی کانٹے تیری دامن میں اٹکیں گے، کبھی پھول ہوں گے، پھولوں کو بھی چھوڑ، کانٹوں کو بھی چھوڑ، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ سفر طے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ ان مبارک کلمات کو اپنی دل کا حصہ، اپنی جان کا حصہ، اپنے جذبوں کا حصہ، اپنے من کا حصہ بناتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ طے ہو ہی جائے گا۔ آج میں بیٹھا تھا، کچھ مخلص مجھے بتا رہے تھے فلاں فوت ہو گیا، چہرہ سامنے آیا، فلاں فوت ہو گیا، میں نے کہا یاد نہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ پر یاد رکھیے گا، یہ تسبیح خانے کی محبتیں، یہ تسبیح خانے کا فیض، یہ تسبیح خانے کی خیریں، یہ جو موتی چن چن کے جا رہے ہیں، یہ موتی چن چن کے جا رہے ہیں، اور اب تک عبقری تسبیح خانے کے بہت موتی چنے ہیں۔ ہر موتی آبدار ہے، ہر موتی چمکدار ہے، ہر موتی قبروں کو روشن، دل کو روشن، زندگی کو روشن، من کو روشن، صحت کو روشن، اور زندگی کے ایک ایک انگ کو روشن کر دینے والا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سعادت ہے جو عبقری سے آپ پا چکے ہیں اور ہمیشہ پا رہے ہیں۔ بس قدردانی چاہیے۔ الحمدللہ آپ قدردان ہیں، قدردانی چاہیے۔ روح کی دنیا سے، روحانیت کی دنیا سے، عمل کی دنیا سے، عملیات اور تعویذات کی دنیا سے ایسے دور ہوئے، اور یہ ہم نے کسی اوروں کے حوالے کر دیے، ایسے دور ہوئے کہ بڑوں کی کتابوں میں اس کے حوالے مستند ثبوت موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا۔ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ، آپ ایک بات کہہ رہا ہوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم کتنی بڑی ہستیوں پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا کتنا گھاٹا ہوتا ہے، اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کتنی بڑی ہستیوں پہ ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں آئے ہیں، یہاں کے ایک ایک قدم میں آپ تھوڑے دنوں کے بعد مانوس ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد نہیں، تھوڑے لمحوں کے بعد۔ کیا خیال ہے، صبح آئے تھے، کل آئے تھے، مانوس ہو گئے؟ انسان بھی اجنبیت کا شکار ہوتا ہے، پہلے کوئی چیز آئے تو اجنبی اجنبی سی لگتی ہے، پھر جاتے ہیں تو آنسو بہاتے جاتے ہیں، دل ایسا لگتا ہے کہ آنسو بہاتے جاتے ہیں، پھر بندے مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ مانوس ہو گئے ہیں، آپ کا دل یہاں لگا ہے، یا محبت کے لمحے ہیں، یا محبت کی گھڑیاں ہیں، یا محبت کے بول ہیں، یہاں محبت کے لقمے ہیں، یا محبت کے گھونٹ ہیں۔ اور یہ جو آپ نے نقش کا عمل کیا، تعویذات کا چلا گاہوں میں کیا نہیں کیا، اللہ ناصری، اللہ، ہاں میرا اللہ میرا ہر وقت مدد کر رہا۔ جنات نے حملہ کیا، میرے اللہ نے مدد کی۔ جس کا اللہ مددگار ہے، جنات ہاریں گے، اللہ ہارے گا۔ جادو نے حملہ کیا، نقش اللہ کے کلام ہیں، حروف مقطعات کے نقش ہیں، اور میں نقش پھیر کے کہتا ہوں اللہ ناصری، جادو ہارے گا، اللہ ہارے گا۔ جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد، لا علاج بیماریاں، میرے اوپر سخت بندشیں لگی ہوئی ہیں، وہ بندشیں ہاریں گی، اللہ کا نام جیتے گا۔ اللہ کے نام میں سدا عزت، اللہ کے نام میں سدا طاقت، اللہ کے نام میں سدا تاثیر، اللہ کے نام میں سدا کمال ہے۔ ساری جیتے اللہ کے لیے، سارا ناز اللہ کے لیے، سارا نیاز بندے کے لیے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتوں سے سارا کام ہوگا، اور ہو گیا۔ یہ تو آپ نے بہت طاقتور عمل کیا ہے، دن میں چند بار کریں، لیکن روزانہ جب تک حجویری محل میں ہے، اور یہ سارا سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ، روزانہ حجویری محل میں ہے، اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیے گا۔
اس عمل میں بڑی طاقت ہے. یہ نقش، تین نقش تین رنگ کے اپنے بدن پہ پھیرے، چہرے پہ اور یعنی پیشانی پہ اور سینے پہ پھیرے، اور پھیرنے کے بعد 3 بار کیا پڑھا؟ اللہ ناصری، اللہ ناصری. پتہ نہیں کیوں آج آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. اور باتیں کرنے کو دل اس وقت کرتا ہے جب مجمع کی سچی طلب ہو، جب مجمع کی سچی طلب ہو، جب مجمع کی سچی طلب ہو. آپ کی لگتا ہے سچی طلب ہے اور سچی طلب ہے اور سچا جذبہ ہے. اب دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ میری نسلوں کو بھی دے دے. جب اس جسم سے سانسیں نکل رہی ہوں تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ مخلص تھا، کیونکہ مخلص ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ یہ اندر سے جھوٹا تھا یا سچا تھا، کھوٹا تھا یا کھرا تھا، یہ تارک 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. یہ موت 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 بتائے گی. اس سے پہلے مجھ جیسا بندہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں میری ہر بات میں خلوص ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پر جو راہیں آپ چن چکے ہیں، جو راستے آپ چن چکے ہیں، جن راہوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، راہیں بڑی سچی ہیں اور راہیں اللہ سے ملاتی ہیں، اس کے حبیب سے ملاتی ہیں، مسنون دعاؤں سے ملاتی ہیں، مسنون کلمات سے ملاتی ہیں اور مسنون لفظوں سے ملاتی ہیں. وہ راہیں بڑی سچی، راہیں بڑی سچی. آج صبح آپ نے سورج کو دیکھ کے عمل تو کیا ہوگا، اور یا وہابوں کا عمل. ماشاءاللہ. زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، بس میں اور اللہ ہوں، میں اور اللہ ہوں، ہر چیز کو چھوڑ میں اور اللہ ہوں. یہ آج کا دن، جمعے کا دن بڑا سعادت مند گزرا، اور آپ اور اللہ کی نعمتیں، رات نفل بھی پڑھے ہوں گے، اور 4 سجدے اور 4 نعمتیں، 4 سعادتیں، وہ نفل بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. آج سارا دن درود پاک تو پڑھا ہوگا. کون سا درود ذرا سنائیں؟ اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. پڑھا نا؟ کتنا پڑھا؟ جتنا پڑھا اتنا بتائیے گا. 8,000. اور کس نے؟ 6,000. اور 5,000. 4,000 کی آواز آئی ہے. 4,500. اور 6,500. 10,000. 9,000. 3,000. آپ سوچیں، آپ کی اگر ساری آج کی روزی روٹی مزدوری 3,000 1,500 جمع کریں تو یہ تو کام لاکھوں سے آگے نکل رہا ہے. اور صرف آپ نہیں، مستورات ہیں، اور پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. احسان دانش کہنے لگا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، وہ پاؤں سے معذور تھے، پولیو کی وجہ سے پیدائشی معذور تھے. ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، بابا جی. تو وہ بچے ان کے ساتھ تھے، تو بچوں کو وہ سکھاتے تھے جیب تراشی، جیب کاٹتے تھے. تو شام کو سب بچے جمع ہوتے تھے اور ان کے سامنے جو آج کا پیسہ ہوتا تھا رکھتے تھے، اور کہتے دیکھو حلال کھانا ہے، ایمانداری سے کھانا ہے، جو بھی لائے ہو سامنے رکھ دو، اس میں سے ایک پیسہ نہیں کھانا. پھر وہ بچوں میں بانٹ دیتے تھے، سب میں، خود نہیں رکھتے تھے، بڑے ایمان والے تھے. ہفتے کے بعد معذور تھے، کسی بچے کے کندھے پہ بیٹھ کے خود کسی کی جیب تراش کے لاتے تھے، خود کھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے.
ہفتے کے بعد معذور تھے، کسی بچے کے کندھے پہ وہ لاد کے لے جاتے تھے، وہ دوسروں کی جیب سے خود لاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے حق کسی کا نہ کھاؤ۔ ایک ایک دفعہ نا ایک بچے نے 2 روپے دیے، ان میں وہ ظالم آدمی جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، اتنے 2 روپے دیے۔ اس نے کہا استاد جی، پھر مارتے تھے استاد جی، بہت مارتے تھے۔ انہوں نے کہا استاد جی اللہ کے واسطے، واقعہ یہ ہوا میں نے آج ایک انگریز کی جیب سے پیسے نکالے، پیسے بہت زیادہ تھے، خیال آیا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے امتی کی جیب سے آپ کے امتی نے پیسے نکالے، کہیں میرے حضور کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں نے پھر اس کی جیب میں پیسے واپس ڈالے، میرا فن ہے۔ پھر ایک مسلمان کی جیب سے پیسے نکالے تو یہ 2 روپے ہی تھے، وہ نے کہا زندہ باد، یہ ایمانداری ہے۔ خود معذور آدمی تھے اور وہ خود کسی کے مار کے نہیں کھاتے تھے، جو ہوتا تھا بچوں میں پھر آپس میں تقسیم کر دیتے تھے، روز پوچھتے تھے تو کتنا لایا، تو کتنا، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج کی ہم نے کتنی کمائی کی، آپ کہتے ہیں اتنی کمائی، وہ کہتا ہے اتنی کمائی، وہ کہتا ہے، تو پھر وہ ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بابا جی خود بہت ایمان والے تھے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے ہم ایک دفعہ دلی گئے، نئے جوتے سلوائے، میرے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے نئے جوتے سلوائے، بہترین نئے کپڑے بنائے، اور ہم کچھ دوست دلی پھرنے گئے، ٹرین جاتی تھی، تو کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو، کہنے لگے ہاں تم لوگ بہت اچھے ہو، دیکھو خیال کرنا یہاں جو ہے بہت زیادہ ٹھگ ملیں گے۔ وہ بڑا بھلے بھلے مانے سے آدمی تھا، کہنے لگا دیکھو خیال کرنا ٹھگ ملیں گے اور تمہاری چیزوں کو تمہیں لوٹیں گے، لوٹنے کے طریقے ایسے بچنا، یہ لوٹنے کا طریقہ اس سے بچنا، یہ لوٹنے کا طریقہ اس سے بچنا۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا تم ایسے کرو، تم ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، میرا کہاں رومال نیا تھا، رومال بچھا دیا، جوتے اتارو سارے، تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہا جوتے سارے اس میں رکھو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، پتا وہ کیا کرے گا، اس رومال میں سارے جوتے باندھ کے ایسے دوڑ پڑے گا، اور دوڑ گیا۔ آپ سمجھ رہے نہیں، وہ تو صرف بتا رہا تھا نا، ایسے رومال میں نا جوتے کٹھے کرے گا، جوتے کٹھے کر کے ایسے باندھے گا، اور ایسے باندھنے کے بعد جو ہے کہنے لگے وہ دوڑ پڑے گا۔ ان کو ڈاڈا حلوا کہتے تھے، یہ انہوں نے مجھے خود سنایا، ہم دلی پھرنے گئے اور کہا جوتے سارے رکھوا، اب ہمارے پاس نہ جوتے، اور ساری کہانی فارغ، اور ہم دلی پھرنے گئے۔ تو آج کی ہماری آمدنی لگتا ہے کوئی اچھی ہے، ایسے ہی کچھ نہ کچھ ہے ایسے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، میں کسی سفر میں تھا، تو ان کا ایک بازو نہیں تھا، کٹا ہوا تھا، وہ معذور تھے، مصنوعی بازو تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، تو جب کوئی اچھا کھانا ہوتا تھا، تر بتر بہترین کھانا ہوتا تھا، تو وہ بنگالی زبان بولتے تھے، اردو صحیح نہیں بول سکتے تھے، تو وہ ایک لفظ کہتے تھے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد نہیں کہتے، کہتے زندہ باد۔ تو آج میں بھی زندہ باد کہ ماشاء اللہ آپ نے درود پڑھا، آج ذکر کیا، آج تسبیح پڑھی، میں بھی کہہ رہا ہوں زندہ باد، زندہ باد، اور انشاءاللہ آج کی رات اور محنت کرنی ہے۔ آج ابھی ہمارے روحانی پیکج شروع ہونے والے ہیں، جو آج کی رات اور محنت کرنی ہے، اور آج کی رات اور توجہ کرنی ہے، کریں گے نا؟ ہمارا سب سے پہلا روحانی پیکج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا، جو آپ کو ملا ہے ہدیہ، یہ سب سے پہلا ہے یہ کاغذ، یہ آپ نے آج کیا بسم اللہ کے کمالات آپ سوچ نہیں سکتے، کیا برکات جو سنی ہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں انگلی سے لکھیں گے، انگلی سے لکھیں گے، آپ پر کر کے لائے ہیں، سامنے رکھ کر دیں، آپ نہیں لکھا
وہ بھی سامنے رکھ لیں. آپ کا پچھلا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ دیں، ورنہ یہی ہے. اس کو انگلی سے لکھیں گے ہم، اور پھر اس کو مستقل آپ لکھیں گے. ایک صرف درخواست ہے، اس کی فوٹو کاپی نہ کرائیں، یہ صرف خود ہی لکھنا ہے. آپ ایک سے زیادہ لکھ لیں، آپ گھر کے ہر فرد کے لکھ لیں، آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کے لیے لکھ دیں. اور کمال چیز ہے، اس کو ہم انگلی سے لکھیں گے، اور انگلی سے اس کے ساری کائنات، اس کے سارے کمالات، اس کی ساری برکات کا تصور کرتے ہوئے، اس کی ساری تاثیر کا تصور کرتے ہوئے اس کو انگلی سے لکھیں گے. لکھیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کو لکھنا نہیں آتا وہ انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور ہم نے 11 بار لکھنا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن. آمین. اب اس نقش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، جیسے دعا مانگتے ہیں نا، اور دعا کی طرح ہاتھ ہوں، اور یہ نقش آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، اور اس کو دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھیں اور 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن. اس نقش کو دیکھتے ہوئے توجہ سے 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ. الحمدللہ، اللہ مبارک کرے. آپ چاہیں ایک نقش لکھیں، زو لکھیں، زیادہ لکھیں، آج سے آپ نے اس نقش کے لکھنے کی ابتدا کر لی، برکتیں لے لیں. آپ اس کے علاوہ اور کاغذوں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پوری دنیا کے مخلصین اس کا پرنٹ موجود ہے، وہاں سے نکال لیں اور اس میں سے انشاءاللہ تعالی یہ لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر اس کا وہاں سے پرنٹ لے لیں. پوری دنیا کے لوگ اس کو لیمینیشن کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں لٹکائیں. اس کا تعویذ زیادہ لکھیں، کسی برتن بوتل میں ڈال دیں، اس پانی سے گھر میں پئیں، اس پانی سے آٹا گوندیں، اس پانی کو گھر میں ہنڈیا کھانے میں، پینے میں، گھر کے پلانے میں اس نقش کا پانی استعمال کریں. انشاءاللہ نسلوں میں برکت، گھر میں برکت، صحت، رحمت اور خیریں اور عافیتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ رحمتیں جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ.